نماز کے اندر ہم جو سجدہ وغیرہ کرتے ہیں اس کی حیت کیا ہونی چاہیے، یہاں پر باقاعدہ اس سلسلے میں باب باندھا ہے اور پھر حدیث آئی ہے. فرماتے ہیں بابن یبدی دبعی ہے وہ اجافی جنبئی ہے پھر سجود. تو اس میں حدیث آئی حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو فرج بین یدیہ ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو کھول لیا کرتے تھے، حتی یبدو بیاض ابطیہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، ظاہر ہوتی تھی. یہ حدیث، یہ ہے سجدہ کرنے کا طریقہ. سجدہ جب کیا جائے تو بازو کو کھول کے کرنا چاہیے، اس طرح بازو کو سمیٹ کر جسم سے چپکا کر نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی شاید اس کے بارے میں عرض کیا تھا، سجدے کا روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے لطف جو ہے مرد کے لیے وہ اسی میں ہے. جسمانی طور پر بھی یہ ایک مطلب ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ کو ایک بڑا اچھا محسوس ہوگا اور خون کی گردش پر اس کا اچھا اثر پڑے گا. اور آدمی جب اس طرح سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً سارے اعضاء جو ہیں اس کے ایک ایکٹیو حالت میں ہوتے، سستی کائلی دور ہو رہی ہوتی، نیند اگر آ رہی ہے تو وہ بھی بھاگ جائے گی. اور اگر آپ نے زمین پہ بالکل تکیہ کر لیا ہے، بچ گئے ہیں عورتوں کی طرح جیسے بالکل زمین کے اوپر چمٹ گئے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے سو بھی جائیں، خاص طور پہ کسی لمبے سجدے میں. تو اس طرح یہ ایکٹیو رہتا ہے آدمی. اور ہاتھوں کو خوب کھولیں. ہاں اگر نماز میں ہے جماعت میں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ہاتھ نہیں کھول سکتے، پھر اس کو چمٹا کے رکھیں گے ہاتھوں کو. یہ برابر میں کوئی نمازی ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھ کو چمٹا کے رکھیں گے، لیکن اکیلے ہیں تو آپ ہاتھ کھول کے اچھی طرح نماز پڑھیں. یہ مردوں کے لیے ہے. مردوں کا ہر عضو جو ہے وہ دوسرے عضو سے الگ رہنا چاہیے. رکوع میں بھی یہی ہے، بالکل آپ ہاتھ سیدھے کر کے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور کمر سیدھی کر لیں. یہ نہیں بالکل اس طرح چپک کے ہاتھوں کو اپنے جسم ساتھ چمٹا کر کے پھر رکوع نہیں. ٹانگیں بھی سیدھی رکھیں اور ہاتھ بھی. ہاں اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، دونوں میں سجدے میں رکوع میں بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے کوئی حرج نہیں. لیکن جو جوان ہیں اور کر سکتے ہیں تو ان کے لیے نماز میں یہی بہتر ہے، اور اس سے نماز میں لطف بڑھے گا. اس کو سنت کے طور پہ جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز کا لطف، اس کا خشوع و خضوع، اس کی کیفیت بڑھے گی. یہ مردوں کے لیے طریقہ بتایا گیا، عورتوں کے لیے ذرا اس سے مختلف ہے طریقہ. عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی رکوع سجدے وغیرہ. عورت کا معاملہ الگ ہے، ہر شخص یہ اچھی طرح جانتا ہے، جان سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، اور وہ عورتوں کو یہ اپنے حکم دیتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کریں. اور باقاعدہ عورتیں جو ہیں اس طرح نماز پڑھنے لگی ہیں جیسے مرد نماز پڑھ لیں. حالانکہ عورت کے معاملات الگ ہیں، بہت سی چیزوں میں الگ ہیں. نماز کیا بہت سی بات میں الگ ہے. تو نماز کے اندر بھی عورت کی جسمانیت کا اور اس کی نسوانیت کا اور اس کے سطر کا پورا خیال رکھا گیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے مرد اور عورت میں یہ فرق رکھا ہے اور عورت کے لیے احکام رکھے ہیں سطر کے اور حیا کے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو مرد کی طرح بالکل اکڑ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عورت اپنے مخصوص دنوں میں پریگنینسی وغیرہ کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسے اس طرح کا حکم دے کہ ایسی نماز پڑھے مرد کی طرح؟ کیا یہ تکلیف کی بات نہیں ہے؟ تو یہ عورت کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. دلیل قرآن اور حدیث ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حدیث میں کیا آیا. حدیث میں باقاعدہ عورت کی نماز کا فرق بتایا گیا ہے. میں اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حوالہ ابو داؤد، امام ابو داؤد کی کتاب ہے مراسیل ابی داؤد. ان کی کتاب کا نام ہے مراسیل ابی داؤد. انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کی کہ یہ حدیث آئی ہے یزید بن ابی حبیب سے. ان سے یہ روایت آئی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے، وہ دونوں نماز ادا کر رہی تھی. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بعض جسم کو زمین کے ساتھ لگا لیا کرو. جب تم نماز پڑھو تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین کے ساتھ چمٹا لیا کرو، اس طرح نماز پڑھو. اور فرمایا اس معاملے میں عورت مرد جیسی نہیں ہے. یہ صاف فرمایا کہ اس میں عورت کا حکم مرد کی طرح نہیں ہے.
عورت زمین سے چمٹ کر زمین پہ بچھ کر سجدہ کرے گی. اور دوسری حدیث جو ہے یہ آئی ہے کنز العمال میں, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بیٹھے, قعدے میں بیٹھے, تو ایک ران کو دوسری ران پہ رکھ لے. مرد کے لیے حکم نہیں ہے. دیکھیے, مرد باقاعدہ یہ پیر ایک بچھا کر اور دوسرا پیر کھڑا کر کے اس طرح بیٹھے گا, اور دونوں پیر الگ الگ رکھے گا, چمٹا کے نہیں بیٹھے گا پیروں. عورت کے لیے یہ ہے کہ دونوں پیروں کو ایک سائڈ میں نکال لے اور زمین کے اوپر بیٹھ جائے, اور پھر ایک پیر کو ران کو دوسری ران پہ اس طرح رکھ لے. یہ عورت کے لیے حکم ہے. تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور ہمارے یہاں اکثر عورتیں اسی طرح نماز پڑھتی ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں یہی دیکھا. اب یہ آ رہے نئے نئے طریقے, لیکن پہلے یہ سب کچھ اس طرح تھا. تو اس حدیث میں بالکل فرمایا آپ نے کہ اس طرح کر لیں, اور پھر آگے فرمایا جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران سے چمٹا لے, سجدے میں بالکل زمین پہ بچھ جائے. ہمارے لیے حکم ہے ایسے اٹھ کے سجدہ کریں, اور عورت اپنے پیٹ کو اپنی ران سے چمٹا کے اس طرح سجدہ کرے گی. اور پھر آخر میں آپ نے اس میں فرمایا کہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر کا باعث, اس میں اس کا سطر ہے, حجاب ہے. تو میں نے ابھی عرض کیا نا, عورت کا معاملہ ذرا مختلف ہے. اس کے ساتھ ایک تو جسمانیت اس کی الگ ہے, پھر اس میں نسوانیت کا پہلو ہے, اس کے ساتھ سطر کے احکام ہیں, یہ ساری چیزیں. اسی طرح عورت جب یہ ہاتھ اٹھائے گی نماز شروع کرتے وقت, تو جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا کاندھے تک, تو یہ عورت کے لیے یہ حکم واضح ہوا کہ عورت جو ہے وہ کاندھے تک ہاتھ اٹھائے. عورت کے لیے نہیں کہ اوپر ایسے ہاتھ اٹھائے, یہ بھی اس کے لیے زیادہ سطر پوشی کا باعث ہے. تو کاندھے تک ہاتھ اٹھائے. مرد کے لیے یہ ہے جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا کہ آپ نے کانوں کی لو تک اپنا ہاتھ اٹھایا, یہ دونوں کانوں کی لو تک, اس کے محاذی. تو یہ ہمارے لیے ہو گیا. اور کبھی کبھار آپ نے جیسے کاندھے تک ہاتھ اٹھایا تو وہ عورتوں کے لیے حکم ہو گیا. اور عورت جو ہے یہ ہاتھ اپنا یا سینے پہ باندھے, اور اسی میں اس کے لیے آسانی ہے. نیچے اس طرح ناف کے جیسے ہم باندھتے ہیں اس طرح نہیں باندھے گی, اس میں اس کے لیے مشکل بھی ہے اور اس کے لیے سطر کے بھی معاملات ہیں. تو یہاں اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور سطر پوشی کے زیادہ قریب ہے. تو یہ عورت کی نماز کے حوالے سے کچھ احکام ہیں. اس طرح نماز عورتیں پڑھتی ہیں, دنیا بھر میں اسی طرح پڑھتی رہی ہیں. بہرحال اب جو خواتین اس طرح اٹھ کے اور اکڑ کے نماز پڑھنے لگی ہیں, اور مردوں کی طرح جسم کو پھیلا کے کھول کے اکڑا کے نماز ادا کر رہی ہیں, یہ تو بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے. بہرحال اور کیسے وہ مرد اجازت دیتے ہیں اس طرح نماز پڑھنے کی, جبکہ احادیث بھی آ چکی اور امت کا عمل بھی ہے اور علماء کا اس پہ فتویٰ اور کتابیں بھی موجود ہیں, اور ہماری عقل بھی مانتی ہے, سمجھتی ہے کہ ہاں عورت کے لیے یہی زیادہ ایزی ہے. تو ہمیں بہرحال جو چیز صحیح چلی آ رہی ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے, اسی میں زیادہ بہتری ہے.